العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق اللہ العظیم. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جن دوستوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے. جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے. ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی مبارک کے مستحق ہے وہ حافظ قرآن جس نے بڑی محنت کر کے اور اللہ تعالیٰ کا پورا کلام اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو، استادوں کی محنت کو، والدین کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. قرآن مجید کو یاد کرنا، قرآن مجید کو یاد کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حق اور باطل کو ایسا واضح کر دیا ہے کہ آدمی صرف اس بات میں غور کرے نا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن کا حافظ نہیں بن سکتا. مشاہدہ یہ ہے کہ قرآن کا حافظ نہیں بن سکتا. اور ہمارے دیکھیں چھوٹے بڑے مرد عورتیں نابینے بھی قرآن کے حافظ ہیں. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور یہ حدیث ثقلین کو بیان کرتے ہیں کہ جی حدیث ثقلین سے مراد قرآن اور اہل بیت ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کو پکڑو، اور جو ان دونوں کو پکڑے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا.
اور یہ قرآن اور اہل بیت یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ ملیں گے۔ جب یہ بات ہے بقول تمہارے کہ ثقلین سے مراد قرآن اور اہل بیت ہے، تو یہ بھی تو ہے نا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے، جہاں قرآن ہوگا وہیں اہل بیت ہوگا۔ بے شک بے شک۔ قرآن اہل سنت کے پاس ہے تو اہل بیت بھی اہل سنت کے پاس ہے، اور الحمدللہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ آپ نے پروگرام کا عنوان رکھا ہے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر انقلاب، انقلاب کا معنی ہے تبدیلی۔ انقلاب کا معنی کیا ہے؟ تبدیلی۔ اور امت مسلمہ مانتی ہے کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تبدیلی آئی، ایسی تبدیلی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو پہلے گمراہی میں تھے، حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد، ان کی تربیت کے بعد وہ کیا بنے؟ کنتم خیر امت، وہ بہترین نیک امت بنے۔ پہلے کیا تھے، بعد میں کیا بنے؟ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا انقلاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ آپ دیکھیں باقی جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تمام نبی آئے، لیکن ان کی نبوتیں اور شریعتیں محدود وقت کے لیے تھی۔ ایک نبی آیا، پھر دوسرا نبی آیا، پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب تیسرا نبی آیا، پھر دوسرے کی شریعت منسوخ ہو گئی، پھر چوتھا نبی آیا، پھر تیسرے کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ یوں ہوتے ہوتے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر انقلاب کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی جو شریعت آئی وہ مختصر وقت کے لیے نہیں آئی، وہ ہمیشہ کے لیے آئی۔ آپ علیہ السلام نے جو کلمہ بتایا یہ قیامت تک رہنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو اذان بتائی یہ قیامت تک رہنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو قرآن دیا یہ قیامت تک رہنا ہے۔ اب دیکھیں پہلے جو نبی تھے ان کا کام چھوٹا تھا لیکن عمریں بڑی تھی، عمریں بڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دیکھیے 1050 سال ان کی عمر ہے، 950 سال تو انہوں نے تبلیغ میں لگائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی بڑی عمر ہے لیکن کام تھوڑا ہے، کام تھوڑا ہے، عمریں بڑی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں امام الانبیاء کو بھیجا، پیغمبر انقلاب کو بھیجا۔ یہاں عمر تھوڑی رکھی اور کام بڑا رکھا کہ آپ علیہ السلام آئے، عمر 63 سال ہے، لیکن جس کام کے لیے آئے نبی کا کام قیامت تک چلنا ہے، نبی کی اذان قیامت تک چلنی ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی کہ جہاں کام چھوٹا تھا وہاں عمریں بڑی ہیں، اور جہاں کام بڑا ہے وہاں عمر چھوٹی ہے۔ اور 63 سال پھر اعلان نبوت 40 سالوں کے بعد ہوا، باقی کتنے بچے؟ 23 سال۔ ان میں 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی۔ یہ 23 برس کی محنت ایسی محنت ہونی ہے کہ پھر یہ کلمہ قیامت تک رہے، پھر یہ اذان قیامت تک رہے، پھر یہ قرآن قیامت تک رہے، پھر نبی کے جلوے قیامت تک رہے، نبی کے معجزات قیامت تک رہے، نبی کی تعلیمات قیامت تک رہے۔ ربا یہ کیا ہوگا سمجھ نہیں آتا، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ 23 برس میں وہ کیسا انقلاب آئے گا
جو پھر ایسا اٹھے گا کہ قیامت تک چلتا جائے گا، راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، ان رکاوٹوں سے یہ انقلاب رکے گا نہیں، اور وہ انقلاب پوری دنیا میں چھائے گا اور پہنچے گا۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ 23 برس میں اللہ کے نبی نے محنت کی ہے، اس محنت میں پتھر برداشت کیے، ظلم برداشت کیے، تانے برداشت کیے، کانٹے برداشت کیے، برادریوں کی جدائیاں برداشت کر دی، علاقہ چھوڑ گئے، ہجرت کر دی، مکہ چھوڑا، کنبہ چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، لیکن ایسی محنت کی کہ ایک ایسی جماعت تیار کی۔ وہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ جن کو کبھی بدر میں لے کے جا رہے ہیں، کبھی احد میں لے کے جا رہے ہیں، کبھی تبوک میں لے کے جا رہے ہیں، کبھی پتھروں میں وہ صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، کبھی مشکل گھڑی میں وہ صحابہ نبی کے ساتھ ہیں۔ جب گھر کا محاصرہ ہوا تو وہ صحابہ کندھوں پہ اٹھا کے نبی کو غار کی چوٹی پہ پہنچاتے ہیں، پھر کبھی گود میں پیغمبر کو آرام کراتے ہیں، سانپ کے ڈسنے سے بھی آرام حضور کا خراب ہونے نہیں دیتے۔ یہ امانت میں، دیانت میں، صداقت میں، شجاعت میں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں، اتنے پکے ہیں، اتنے سچے ہیں کہ قرآن کہتا ہے اولئک ہم الصادقون، یہ سچے بھی ہوں گے، اولئک ہم الفائزون، یہ کامیاب بھی ہوں گے، اولئک ہم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والے بھی ہوں گے۔ وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، ان کے دلوں میں ایمان بھی ہوگا۔ اچھا یہ دو چار ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے میرے محبوب آپ دیکھیں گے وہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، افواجا، لشکروں کے لشکر ہوں گے، فوجوں کی فوجیں ہوں گے، اور وہ سارے وہ کلوں وعد اللہ الحسنہ، وہ سارے کے سارے جنتی ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ یہ صحابہ، یہ حضور کا انقلاب ہے، صدیق کی صداقت حضور کا انقلاب ہے، فاروق اعظم کی عدالت حضور علیہ السلام کا انقلاب ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ تیار کیے، اور صحابہ اکرام ہماری طرح دین سیکھ کر اپنے گھروں میں بیٹھ نہیں گئے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، یوں کر کے اگر صحابہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تو ہم پتہ نہیں کس منظر میں گھنٹیاں بجاتے نظر آتے، لیکن صحابہ نے یوں نہیں کیا۔ صحابہ اکرام نے نبی کا دین سیکھا اور پوری دنیا میں پھیل گئے، کہاں مکہ، کہاں سکھر، سکھر میں صحابہ کی قبریں ہیں، کلات میں صحابہ کی قبریں ہیں، پنجگور میں صحابہ کی قبریں ہیں، افغانستان کے پہاڑوں پر صحابہ کی قبریں ہیں۔ کہاں مکہ، کہاں سکھر، کہاں مکہ، کہاں کلات، کہاں مکہ، کہاں پنجگور، کہاں مکہ اور کہاں افغانستان، پورے دنیا میں کونے کونے میں پیغمبر کے صحابہ پھیلے ہیں۔ آج ہم تک جو دین پہنچا ہے، یہ پہنچانے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ توجہ رہے، توجہ، کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ صحابہ نے دین پہنچایا۔ اب ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے حضور علیہ السلام کے بعد جماعت صحابہ کی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ میری بات سمجھیے ذرا، بڑے غور سے سماعت فرمائیے۔ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے نبی کے جانے کے بعد صحابہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک دھڑا حضرت ابو بکر والا،
کہتے ہیں اس دھڑے میں 1.25 صحابہ سے بھی زیادہ تھے، اور دوسرا دھڑا حضرت علی والا رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں اس دھڑے میں 3-4 آدمی تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک دھڑا حضرت ابو بکر والا، یہ دھڑا 1.25 صحابہ سے بھی زیادہ تھا، اور دوسرا دھڑا حضرت علی والا، حضرت علی والے دھڑے میں 3-4 آدمی تھے۔ اب تھوڑا غور کیجیے، ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو حضرت ابو بکر والا دھڑا تھا نا، یہ معاذ اللہ سارے کا سارا مرتد ہو گیا۔ باقی بچے کون؟ توجہ، حضرت علی والے کہتے ہیں یہ تقیہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تقیہ۔ تقیہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ۔ سمجھ رہے ہو؟ تقیہ جھوٹ کا نام ہے۔ جو چور نہ ہو اس کو چور کہا جائے، یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ کوئی بیمار نہ ہو اور اپنے کو کہے میں بیمار ہوں، یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام التقیۃ من دین اللہ، قلت من دین اللہ، قال ای واللہ من دین اللہ، ولقد قال یوسف ایتها العیر انکم لسارقون واللہ ما کانوا سرقوا شیئا، ولقد قال ابراہیم انی سقیم واللہ ما کان سقیما۔ 2 مثالیں پیش کی کہ دیکھو، جو چور نہ ہو اس کو چور کہا جائے، جھوٹ ہے نا؟ یہ کہتے ہیں یہ تقیہ ہے۔ جو بیمار نہ ہو اور وہ کہے میں بیمار ہوں، یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں یہ تقیہ ہے۔ تو حضرت علی والے تقیہ کرتے تھے، باقی صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نہ ان کی گواہی قبول، نہ ان کی گواہی قبول۔ بھائی جو مرتد ہو جائیں ان کی گواہی قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ اور جو تقیہ باز ہوں، اندر میں ایک بات ظاہر میں دوسری بات، بھلا ان کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نہ ان کی گواہی قبول، نہ ان کی گواہی قبول۔ تو اس دور میں قرآن کی حقانیت کے گواہوں میں سے، حضور علیہ السلام کی نبوت کے گواہوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی سچا نہیں تھا کہ جس کی گواہی پر اعتماد کر کے قرآن پر ایمان رکھا جا سکے یا ختم نبوت پر ایمان رکھا جا سکے۔ یہ عقیدہ دینے والے دین کے دشمن ہیں، اور پیغمبر کی جماعت کے بھی دشمن ہیں، پیغمبر کے دین کے بھی دشمن ہیں۔ یہی چاہتے ہیں کہ دین آگے نہ چلے۔ بات ختم ہو گئی، ایک مرتد ہو گئے، ایک تقیہ باز ہو گئے، ان کی گواہی ارتداد نے رد کر دی، اور ان کی گواہی جو ہے تقیہ بازی کی وجہ سے مردود ہو گئی۔ اور تقیہ کی دلیل میں انہوں نے کیا پیش کیا؟ کہتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام التقیۃ من دین اللہ، کہتے ہیں تقیہ اللہ کے دین میں سے ہے۔ قلت من دین اللہ، قال ای واللہ من دین اللہ، ولقد قال یوسف ایتها العیر انکم لسارقون واللہ ما کانوا سرقوا شیئا۔ کہتے ہیں یہ تقیہ ہے۔ حضرت یوسف نے تقیہ کیا تھا۔ کیسے؟ قافلے والے آئے، جاگ رہے ہو؟ آپ تو میرے خیال میں آنکھیں آپ کی سرخ سرخ نظر آ رہی ہیں، پتہ نہیں غصے میں ہیں یا نیند میں ہیں۔ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اچھا غصے میں ہیں، غصے میں بھی نہیں ہیں۔ توجہ میری طرف رہے۔ میں وہاں بیٹھا تھا تو کہہ رہا تھا کہ یار اچھا تھا کہ میں سو جاتا، جب مجھے نیند آنے لگی ہے تو آپ مجھے لے آئیں۔ تو شاید آپ کو بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ تقیہ کی دلیل قرآن سے دیتے ہیں، کہتے ہیں تقیہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ بھئی کہاں سے ثابت ہے؟ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پیالہ ان کے سامان میں ڈالا، اور پھر جب وہ آگے چل پڑے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا او قافلے والو تم چور ہو،
प्याला भी खुद डाला, चोर भी खुद कहा। यही तो तकिया है जो कुरान से साबित है, हजरत यूसुफ ने किया है। इसका जवाब इंशाल्लाह 4 महीने के बाद दूंगा। सही बात है ना? 4 महीने के बाद दूंगा। आप थके हुए हैं, परेशान हैं, बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं, टाइम बहुत हो चुका है। 4 महीने के बाद दूंगा। अभी चाहिए? अभी चाहिए? अभी चाहिए तो मुझे अभी सुभान अल्लाह चाहिए। मैंने कहा कितना धोखा देते हैं। कुरान में क्या है? फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जाल सिकायत फी रहल अखीहि। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के सामान में प्याला डाला। अब उसूल काफी वाला कहता है वलकद काल यूसुफ, हजरत यूसुफ ने कहा ओ काफले वालों तुम चोर हो। मैंने कहा उसूल काफी वाला झूठ बोलता है। कुरान कहता है सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन, यही है ना? सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन, फिर ऐलान करने वाले ने ऐलान किया। और मुअज़्ज़िनुन नकरा है। अगर इससे मुराद हजरत यूसुफ होते तो पहले जिक्र हजरत यूसुफ का आ चुका है। यहां मुअज़्ज़िनुन नकरा ना होता, मारफा होता, लेकिन यहां मुअज़्ज़िन लाकर अल्लाह ने बता दिया प्याला किसी और ने डाला है, ऐलान किसी और ने किया है। प्याला हजरत यूसुफ ने डाला है, ऐलान किसी और ने किया है। तकिया तो तब होता जब प्याला भी हजरत यूसुफ डालते और ऐलान भी हजरत यूसुफ करते, लेकिन यहाँ प्याला हजरत यूसुफ ने डाला है, ऐलान हजरत यूसुफ ने नहीं किया। अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन, ऐलान करने वाले ने ऐलान किया है। तो पता चला कि तकिया कुरान से साबित है। एक दलील, एक बात, ये हल हो गया। कहते हैं दूसरी दलील, वलकद काला इब्राहिम इन्नी सकीमुन वल्लाहि मा काना सकीमा। कहते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी कौम ने कहा कि मेले पे चलो, तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि मैं बीमार हूं। हालांकि वो बीमार नहीं थे। देखो, बीमार नहीं थे और कहा मैं बीमार हूं, यही तो तकिया है। ये एतराज समझ आया? इतराज समझ आया? बड़ी आसान सी जवाब है, आसान सा जवाब है। जवाब तो बहुत सारे हैं, आम फहम जो आप भी समझ सकें। मैंने कहा उसूल काफी वाला यहां भी झूठ बोलता है कि वल्लाहि मा काना सकीमा, अल्लाह की कसम वो बीमार नहीं थे, ये झूठ बोलता है। भाई अल्लाह का नबी सच्चा है या नहीं? कुरान हक है या नहीं? कुरान में लिखा है हजरत इब्राहिम कहते हैं मैं बीमार हूं, तो बस बीमार थे ना। ये कहां लिखा है कि बीमार नहीं थे? ये तुमने बनाया है, ये तो तुमने बनाया ना कि बीमार नहीं थे। जब कुरान में लिखा है, अल्लाह का नबी कहता है मैं बीमार हूं, तो बस बीमार थे। नहीं समझ आया? हां, कुरान में कहीं इसकी वजाहत हो कि बीमार नहीं थे, ऐसा है कहीं? कुरान तो कहता है कि नबी ने कहा मैं बीमार हूं। नबी भी सच्चा, कुरान भी सच्चा। हम तो नबी को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं। हम कहते हैं जब नबी ने कहा मैं बीमार हूं तो बस बीमार थे। ये तो तुमने बनाया ना कि बीमार नहीं थे। ये नहीं थे तुम्हें किसने बताया? बात समझ आई कि नहीं आई? कहते हैं एक और जगह से भी तकिया साबित है, बताऊं जरा। कहते हैं देखो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में चले गए, कुल्हाड़ा किसी के गर्दन में मारा, किसी की टांग में मारा, किसी का बाजू काटा, किसी की कमर तोड़ी, और बड़े बुत के कंधे पे कुल्हाड़ा रख के वापस हो गए। वो जो वापस आए उन्होंने कहा ये हमारे माबूदा ने, हम तो बातला कहेंगे ना, इनके साथ ये हशर किसने किया है?
تو پھر کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ایک نوجوان ہے، کون کون نوجوان، قرآن نے کیا کہا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے، یہ کام کرتے ہی نوجوان ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ نوجوان ہے، بھئی نوجوان ہونا کوئی جرم تھوڑی ہے، نوجوان ہونا کوئی، کہتے ہیں یہ چھوکروں کی جماعت ہے، نوجوان ہے، چند نوجوان ہے، بھئی نوجوان ہونا کوئی جرم تھوڑی ہے، اور یہ انقلابی کام کرتے ہی نوجوان ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے، اس کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا۔ اب انویسٹیگیشن آفیسر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اب سوال جواب ہو رہا ہے نا، انویسٹیگیشن قرآن سے ثابت ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر تو نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان کے بڑے نے کیا ہے، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں تو۔ دیکھو یہ کام کیا کس نے تھا؟ حضرت ابراہیم نے، اور حضرت ابراہیم نے جواب کیا دیا کہ ان کے بڑے نے کیا، یہی تو تقیہ ہے، کیا خود ہے اور کہا اس کے بڑے کے لیے ہے، یہی تو تقیہ ہے، تقیہ قرآن سے ثابت ہے۔ یہ اعتراض سمجھ آیا؟ یہ بتوں کے ساتھ یہ حشر کیا کس نے تھا؟ حضرت ابراہیم نے کیا تھا، اور حضرت ابراہیم انویسٹیگیشن میں جواب کیا دے رہے ہیں؟ ان کے بڑے نے کیا ہے، ان کے بڑے نے کیا ہے، یہی تو تقیہ ہے، کیا خود ہے، کہاں بڑے کے لیے؟ جواب ابھی یا 4 مہینے کے بعد؟ توجہ رہے توجہ رہے، میں نے کہا تم نے قرآن سمجھا ہی نہیں ہے، توجہ رہے۔ قال بل فعلہ کے بعد چھوٹا سا ایک قوف لکھا ہوا ہے، آپ قرآن میں دیکھیں گے نا، چھوٹا سا ایک قوف لکھا ہوا ہے، یہ قوف جواز وقف کی علامت ہے، جواز وقف کی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے، یہ جواز وقف کی علامت ہے۔ اچھا وقف، جواز وقف کا مطلب کیا ہے؟ وقف کرو بھی جائز، نہ کرو بھی جائز۔ اب ہم دونوں صورتوں میں جواب دیں گے۔ وقف کے آگے پیچھے کرنے سے معنی بدل جاتا ہے، وقف کے آگے پیچھے کرنے سے معنی، ایک طالب العلم کو سر میں درد تھا، اس نے استاد سے کہا کہ استاد جی مجھے سر میں درد ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ چھٹی لکھ کر دیں تاکہ دروازے پہ جو چوکیدار ہے نا اس کو دکھا کے میں نکل جاؤں۔ ہوتا ہے نا سکولوں میں، یہ دروازے پہ چوکیدار نہیں چھوڑے گا۔ استاد نے لکھ دیا روکو مت، جانے دو۔ وہ پرچی لے کے آیا، اس کو دکھایا کہ یہ استاد نے مجھے لکھ کر دی ہے کہ مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے کہا یہ تو لکھا ہے روکو مت جانے دو۔ وہ کہتے ہیں لکھا ہے روکو مت جانے دو۔ چوکیدار کہنے لگا نہیں، یہ لکھا ہے روکو مت جانے دو۔ اب وقف آگے پیچھے کرنے سے معنی بدل گیا نا۔ تو حضرت ابراہیم سے انہوں نے پوچھا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر تو نے کیا ہے اے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا قال بل فعلہ من فعلہ، کیا ہے یہ کام جس نے بھی کیا ہے۔ تھوڑا وقف کر کے کہا کہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بڑا ان کا یہ ہے، پوچھو ان سے یہ اگر یہ بولتے ہیں تو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب کیا دیا؟ قال بل فعلہ
وقف کیا، یہ کیا ہے یہ کام، من فعلہ، جس نے بھی کیا ہے، کرنے والے نے کیا ہے، وہ نہیں بتایا، کیا یہ کام کرنے والے نے، وقف کر کے بتایا کبیرہم ھذا، بڑا ان کا یہ ہے، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں۔ تقیہ ثابت ہے؟ بولو۔ اب یہ وقف کی علامت ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی وقف کی صورت میں ہمارا جواب ہے۔ اب اگر ہم وقف نہیں کرتے، ہم وقف نہیں کرتے اور رواں پڑھتے ہیں، توجہ رہے، تو یہاں پر شرط مؤخر، شرط محذوف ہوگا، نکالا جائے گا، اور شرط مقدم اور جزا مؤخر جس طرح ہوتی ہے تو یوں ہوگا، نہیں، یہاں پر شرط مؤخر ہوگا، جزا مقدم ہوگی کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، ان تکو، اگر یہ بولتے ہیں۔ ایک بات سمجھیے، شرط اور جزا کا تعلق ایسا ہوتا ہے، جو مدارس والے ہیں وہ تو سمجھ لیں گے، عام آدمی کو سمجھا رہا ہوں کہ شرط پائی جائے گی تو جزا پائی جائے گی، اگر شرط نہیں پائی گئی تو جزا بھی۔ بھائی کوئی آپ اپنے قرض دار کو کہتا ہے نا، بھائی اگر مجھے پیسے ملے تو دے دوں گا، پیسے ملے تو دے دوں گا، اب ملے ہی نہیں تو کیسے دوں؟ میں نے کہا تھا نا ملے تو دوں گا، ملے ہی نہیں، یعنی شرط یہ تھا کہ ملے تو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بھائی میں مجرم ہوں، اگر اس کو میں نے برا بھلا کہا ہے تو میں مجرم کب ہوں گا؟ جب برا بھلا کہنا ثابت ہو نا، تو میں نے برا بھلا کہا ہے، نہیں تو مجرم بھی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ان کے بڑے نے کیا ہے، ان تکو، اگر یہ بولتے ہیں، کیا بت بولتے ہیں؟ بولو۔ تو ان کے بڑے نے بھی، یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، تیسرا جواب، ہم کوئی عبارت محذوف بھی نہیں نکالتے، رواں پڑھتے ہیں، وقف بھی نہیں کرتے، محذوف بھی نہیں نکالتے۔ تو توجہ رہے، بہت سارے جملے ایسے ہوتے ہیں لفظوں میں تو اقرار ہوتا ہے لیکن حقیقت میں انکار ہوتا ہے۔ یہ معاشرے میں بھی ایسے لفظ بولے جاتے ہیں، اور قرآن سے بھی اس کی مثال میں پیش کر دیتا ہوں۔ لفظوں میں تو اقرار ہوتا ہے لیکن حقیقت میں انکار ہوتا ہے، اور یہ مقابل کو شرمسار کرنے کے لیے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اس کی مثال، ایک طالب العلم استاد کے پاس ہے، استاد جی میرا موبائل چوری ہو گیا، رو رہا تھا۔ استاد نے کہا میں نے چرائے؟ میں نے چرائے؟ لفظوں میں تو اقرار ہے نا، میں نے چرایا ہے، لفظوں میں تو، لیکن کسی عدالت میں اس کو اقرار کہا جائے گا؟ میں نے چرایا، لفظوں میں تو اقرار ہے نا، میں نے چرایا ہے۔ قرآن سے بھی مثال دیتا ہوں، سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے جہنمی کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، بے شک چکھ عذاب کو چکھ، بے شک تو زبردست عزت والا ہے، چکھ چکھ عذاب کو چکھ۔ اب جو جہنم میں عذاب چکھ رہا ہے وہ عزت والا ہے، وہ زبردست ہے۔ لفظوں میں تو کیا ہے؟ اقرار ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ ایسا جملہ بولا جاتا ہے اگلے کو شرمسار کرنے کے لیے، تو کہنے لگے قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا، یا ابراہیم یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر تو نے کیا ہے؟ اے ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا ان کے بڑے نے کیا ہے، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں۔ یعنی ان کو شرمسار کر رہے تھے، وہ بول ہی نہیں سکتے، تجھے بتا ہی نہیں سکتے، تم خاک پوجتے ہو، پھر یہ تمہاری حاجت روائی کیسے کریں گے؟ یہ بات تقیہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور دلیل ان کے پاس ہے، کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت سارہ کے ساتھ،
تو آگے سے بادشاہ کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا، پکڑ لیا، کہا یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ بیوی ساتھ تھی، تو حضرت ابراہیم نے کہا ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ دیکھو بہن نہیں تھی اور کہا بہن ہے، یہی تو تقیہ ہے۔ بہن نہیں تھی اور کہا بہن ہے، یہی تو تقیہ ہے۔ میں نے کہا دیکھو، ایک ہوتا ہے تقیہ اور ایک ہوتا ہے توریہ، سمجھ رہے ہو؟ توریہ کس کو کہا جاتا ہے؟ توریہ کہا جاتا ہے ایسا جملہ بولنا، جملہ ایک ہو مطلب دو ہوں، مخاطب مطلب قریب سمجھے، متکلم مطلب بعید مراد لے لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ جا رہے تھے ہجرت والی راہ، کافروں نے چاروں طرف سے اعلان کیے ہوئے تھے، آگے سے آئے، حضرت ابو بکر کو پہچان لیا، حضور کو نہیں پہچانا، راستے کے لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھنے لگے یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب حضرت ابو بکر امتحان میں ہیں، اگر بتاتے ہیں کہ یہ نبی ہیں تو یاری جاتی ہے، اگر بتاتے ہیں کہ یہ نبی نہیں کوئی اور ہے تو صداقت جاتی ہے۔ یاری بھی بچانی تھی، صداقت بھی بچانی تھی۔ حضرت ابو بکر نے جملہ ایسا بولا، ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ آدمی مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ انہوں نے سمجھا پہاڑی راستہ، صدیق نے مراد لیا جنت کا راستہ۔ یہ کیا ہے؟ توریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ توریہ ہے۔ یہ تقیہ نہیں، یہ جھوٹ نہیں، یہ فریب نہیں، دھوکہ نہیں، توریہ ہے۔ ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ آدمی مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ انہوں نے سمجھا پہاڑی راستہ، صدیق نے مراد لیا جنت کا راستہ۔ توجہ رہے، تقیے کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور تقیہ ہمارے مذہب میں نہیں، ہم تقیہ باز نہیں ہیں۔ ہم جو بات ہوتی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے، جو زبان پہ ہوتا ہے وہی دل میں ہوتا ہے۔ ہم سچے لوگ ہیں، سچا مذہب رکھتے ہیں، ہم جھوٹ بولنے والے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو ایک تقیہ بات، ایک ارتداد، نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی دین نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم ان کا راستہ روکیں گے اور دنیا کو بتائیں گے پیغمبر کے صحابہ، یہ پیغمبر کا انقلاب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کے مشن کو لے کر آگے بڑھایا ہے، حضرت عمر نے اور آگے بڑھایا، حضرت عثمان نے اور آگے بڑھایا، یوں صحابہ بڑھاتے چلے گئے اور پورا دین پورے دنیا میں پھیل چکا ہے۔ یہ نبی کا انقلاب ہے، یہ انقلاب پیغمبر انقلاب ہے۔ اشارہ کرے تو چاند میں انقلاب آ جائے، اگر یوں اشارہ کریں تو درخت اپنی جگہ چھوڑ کر نبی کے قدموں میں پہنچ جائے۔ یہ بھی پیغمبر کا انقلاب ہے۔ کبھی تو یوں بھی ہوا کہ راہب نے سارے قافلے کی دعوت کی، سارے قافلے کی دعوت کی، حضور کی وجہ سے سب آ گئے۔ راہب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے جس کی وجہ سے تمہیں بھی بلایا گیا ہے۔ ان کا وہ تو وہاں سامان کی حفاظت کر رہے ہیں، کہتے تمہیں دعوت بھی اسی کی وجہ سے۔ توجہ رہے، حضور کے آنے کا منظر بڑا عجیب تھا۔ سارے لوگ درختوں کے سائے میں بیٹھے تھے، اس درخت کے سائے میں کچھ لوگ وہاں، اس درخت کے سائے میں کچھ لوگ وہاں۔ حضور جو آئے تو کوئی سایہ خالی نہیں تھا جہاں حضور علیہ السلام آ کر بیٹھتے۔ آپ علیہ السلام ایک درخت کے ایک طرف بیٹھے جس کا سایہ پرلی طرف تھا،
جیسے حضور یہاں بیٹھے درخت نے دیر نہیں کی، اپنا سایہ اٹھایا اور حضور کے اوپر کر دیا۔ میں نے کہا اے سایہ تجھے کیا ہوا؟ تو ہمیشہ سورج کی مخالف سمت میں ہوتا ہے، اگر سورج اس طرف سے ہے تو اس طرف سے ہوتا ہے، اگر سورج اس طرف سے ہو تو اس طرف سے ہوتا ہے، تجھے کیا ہوا؟ سورج بھی اس طرف ہے، تو بھی اسی طرف ہے۔ گویا کہ مجھے سائے نے بتایا کہ میں آفتاب سماوی کو دیکھوں یا آفتاب نبوت کو دیکھوں۔ میں تو یہ بھی انقلاب ہے نا، سایہ اپنے معمول کو چھوڑ کے مخالف سمت میں آیا، یہ بھی پیغمبر کا کیا ہے؟ انقلاب ہے۔ نبی کے آنے سے تو پتھر میں بھی انقلاب آیا، نبی کے آنے سے تو درختوں میں بھی انقلاب آیا، نبی کے آنے سے تو صحابہ میں انقلاب آیا، نبی کے آنے سے توجہ کیجئے ام معبد کی بکری کے تھنوں کو پیغمبر نے ہاتھ لگایا، وہ خشک تھن تھے، وہ دودھ سے بھر گئے۔ میں نے کہا یہی ہاتھ جب ام معبد کی بکری کے تھنوں کو لگے ہیں وہ دودھ سے بھر گئے، یہی ہاتھ جب صحابہ کو لگے ہیں صحابہ ایمان سے بھر گئے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت ابو بکر عمر کا ایمان ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو نبی کے سامنے نبی کی محفل میں بلند آواز سے بات کرے گا اس کے اعمال حق ہو جائیں گے، اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر عمر نے آوازیں بلند کی تھی، اسی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ آیت تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، ابو بکر عمر کی آواز بلندی پر نازل ہوئی تھی، ان کے اعمال تو اب ہو گئے۔ میں نے کہا قرآن کو سمجھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی امیر مقرر کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے ایک صحابی کا نام لیا، حضرت عمر نے دوسرے صحابی کا نام لیا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے فرمایا کہ یہ آپ نے جو دوسرے کا نام لیا میری مخالفت کا ارادہ کیا؟ حضرت عمر نے عرض کیا نہیں، میرا ارادہ آپ کی مخالفت کا نہیں تھا، رائے ہر کسی کی اپنی ہے، آپ کی رائے اپنی ہے، میری رائے اپنی ہے، اتنی سی بات ہوئی، اللہ نے قرآن بھیجا، یا ایھا الذین آمنوا۔ نہیں سمجھا؟ اے اہل ایمان۔ کچھ تو وہ ہیں جو اپنے کو کہتے ہیں مومنین، لیکن یہ وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے مومنین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ پھر اللہ نے پھر دہرایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ آوازیں بلند پہلے ہو چکی ہیں، قرآن کی آیت بعد میں آ رہی ہے، قرآن کی آیت، آوازیں بلند پہلے ہو چکی ہیں، قرآن کی آیت بعد میں آ رہی ہے، اور آتے ہی کیا بتا رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان۔ ایمان گیا نہیں، ایمان ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب یہاں ایک اصول سمجھیے، توجہ ہو تو بتا دوں، ایک اصول سمجھ لیجیے، ایسا آسان ہے کہ ان پڑھ آدمی بھی سمجھ جائے گا۔ جب بھی
کسی کوتاہی کی نسبت صحابہ کی طرف کی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی کسی کوتاہی کی نسبت صحابہ کی طرف کی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کوتاہی کی اصلاح کے لیے قرآن میں کوئی حکم آیا ہے یا نہیں آیا۔ اگر قرآن میں حکم آیا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ کوتاہی اس حکم کے آنے سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے۔ اگر وہ کوتاہی پہلے کی ہے، حکم بعد کا ہے، پھر تو کوتاہی نہیں ہے۔ تو آوازیں بلند کرنا یہ پہلے ہے، اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یہ حکم بعد میں آیا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ پھر تو یہ کوتاہی نہیں نا۔ جب ابو بکر و عمر کی آوازیں بلند ہوئی اس وقت تک قرآن میں کوئی حکم لا ترفعوا اصواتکم کا موجود نہیں تھا، اور جب حکم موجود ہو گیا اب ان کی آواز کا بلند کرنا تو ثابت نہیں ہے، پست کرنا ثابت ہے۔ اسی جگہ اللہ نے بتایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے بتا دیا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے، نتیجے میں تقوی ہی تقوی ہے۔ یہ کون ہے؟ بولو بھائی، یہ کون ہے؟ صحابہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ صحابہ کا دفاع کرو گے نہیں کرو گے؟ ہم تک سارا دین پہنچانے والے کون ہیں؟ اور زور سے، سارے نہیں ماننے والے۔ بھائی نبی کا سارا دین ہم تک پہنچا ہے، پہنچانے والے کون ہیں؟ نبی کا قرآن کس نے پہنچایا؟ نبی کا کلمہ کس نے بتایا؟ نبی کی اذان کس نے بتائی؟ نبی کا دین کس نے بتایا؟ نبی مکے میں پیدا ہوئے کس نے بتایا؟ مدینے ہجرت کر کے آئے کس نے بتایا؟ نبی کا دین کس نے بتایا؟ نبی کے معجزات کس نے بتائے؟ نبی کا معراج کس نے بتایا؟ بول ذرا کون ہے؟ نبی کا بدر کس نے بتایا؟ نبی کا احد کس نے بتایا؟ نبی کا حنین کس نے بتایا؟ نبی کا تبوک کس نے بتایا؟ نبی کے معجزات کس نے بتائے؟ کس نے بتائے؟ کون ہے وہ؟ نبی بدر میں تو 7 قوم، نبی احد میں تو 7 قوم، نبی حنین میں تو 7 قوم، نبی احزاب میں تو 7 قوم، نبی عرفات میں تو 7 قوم، نبی مینا میں تو 7 قوم، نبی مکے میں تو 7 قوم، نبی مدینے میں تو 7 قوم۔ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ ماننے والے، اور دور سے، اور دور سے، مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، حق بات پر کرتی ہے